السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کا مقصد ایک وہ بیان جو میں ایک ردم میں دے چکا ہوں انشاءاللہ تعالی، جیسے کہ سورۃ الانشقاق اور اس سے بھی پہلے کئی، اس سے پہلے میں کچھ سوالات ہوتے ہیں جو میں اپلوڈ کرتا ہوں لوگوں کی آسانی کے لیے، اگر وہ چاہتے ہیں ان میں سے اس سوال کو جاننا تو وہ اس بیان میں دیکھ لیں۔ مگر میں نے اس ویڈیو کے ذریعے کوشش کی ہے کہ میں ان سوالات کے اہم سوال کے ان سوالات میں جو اہم سوال ہیں، جو بہت اہم ہیں، جو میں چاہتا ہوں کہ اگر انسان ان سوالوں کو سمجھ لے، جان لے، باقی اگر وہ تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتا ہے تو وہ صورت میں پڑھ لے، اس صورت میں سن لے، جو میں نے مکمل بیان دیا ہے وہ اس کو چاہے تو وہ اس کی مرضی، وہ سننا چاہے نہیں تو ان سوالوں کے جواب کو جان لے، اس سے تقریباً 50 سے 75% صورت سمجھ میں آ جائے گی۔ باقی 25% یا 50% سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے، اس کی بات کا جاننا ضروری ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا بات ہو رہی ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے اگر وہ چاہے، خواہش رکھے تو وہ بیان مکمل سنیں۔ ان سوالوں کا جواب اصل میں مقصد صورت کی اہم سوالوں کو بیان کر دینا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، جس کو ہم کہتے ہیں ان شارٹ کلپ میں بات کو سمجھ لینا یا آسان الفاظ میں سمجھ لینا۔ ان سوالات کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں جو بیان اپنے ردم میں دے رہا ہوتا ہوں یا پیچھے جو چل رہا ہوتا ہے، ان سوالات میں ان جوابات کو آسان الفاظ میں سطح سے تھوڑا نیچے لاتے ہوئے اور ٹو دا پوائنٹ پر بات کروں گا، اور آسان الفاظ میں، تاکہ لوگوں کو بات ان کی سطح کے مطابق آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سورۃ علم نشرح اور سورۃ الضحیٰ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ ویسے تو کئی صورتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں ہیں، مگر آج کے دور میں، ابھی کے دور میں جو معاملات، جو فتنے انسان جس سے گزر رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان کو ایزی ورڈز میں لانے کا مقصد یہ سوال یا یہ ویڈیوز ہیں۔ تو سوال نمبر 30، قرآن کے مطابق مومن انسان کی طرز زندگی کیسی ہونی چاہیے یا طرز زندگی کیا ہونی چاہیے؟ یہ جواب ویسے تو میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، پر اس کے اندر میں یہاں سے شروع کروں گا۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ویسے تو اس کا آیت پہلے جو میں بتا دوں جہاں سے میں شروع کروں گا، سورۃ الانشقاق آیت نمبر 13، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ پہلے وہ لوگ، یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے ان غافلین کی طرف، وہ لوگ جو غافل ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، اور اگر مانتے ہیں تو ان احکامات کو پیچھے پھینک دیتے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنے طرز سے، اپنے مطلب سے توڑ کے مروڑ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتے ہیں۔ اصل میں اس بات کا مقصد یہ ہے، بات بتانے کا، ایک وہ لوگ ہیں جن کا طرز زندگی یا نصب العین زندگی میں کچھ نہیں ہے سوائے دولت، عیش و آرام، خوشیاں، یا جو بھی لفظ استعمال کرنا چاہیں اپنی طرف سے پازیٹیو، مگر یہ پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو ورڈز ہیں، کہ بس دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، عیش و آرام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اونچا سٹیٹس رہنا چاہتے ہیں، بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں اور ان کے پاس زندگی میں کوئی مقصد نہیں۔ اب اس کے لیے دولت کمانی، عیش و آرام کمانا، اب وہ چاہے جس مرضی طریقے سے ہو، حلال سے ہو، حرام سے ہو، اچھے کام ہو، برے کام ہو، 100 نیک کام کرنے کے بعد ایک ایسا برا کام کر دینا جو 100 کے اوپر بھی بھاری ہو، وہ بھی سب جائز ہیں۔ ان کے لیے ہر چیز جائز ہے سوائے کس چیز کے؟ اپنے پروفٹ کو چھوڑ کر۔ بس یہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے، بس یہی جائز ہونا چاہیے کہ پروفٹ آنا چاہیے، جیسے مرضی آئے، اپنا ہی فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک لوگ ہیں۔ اب ان سے کچھ بہتر لوگ، ان سے کچھ اوپر کے، ایک درجہ آگے، مگر ابھی وہ اس جگہ پر نہیں پہنچے، ابھی وہ بہترین معاملات میں نہیں ہیں، ابھی وہ مکمل اس طرف نہیں پہنچے،
کہنے کو تو وہ مسلمان ہے، یہ بات شرطیہ موجود رکھیے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا قانونی طور پر وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ عمل کرے گا، اس کے عمل میں یقین ہوگا، صاب ایمان ہوگا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا عمل صالح تب ہوگا جب اس کو اوپر یقین ہوگا۔ یقین نہیں ہے پھر وہ جیسا عمل کرے اس کا عمل بیکار ہی رہے گا۔ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جن کا کام صرف عیش و آرام ہے، بس دولت کمانا ہے، بڑے بڑے محل کھڑے کرنا ہے، اونچی اونچی دیواریں کھڑی کرنی ہے، یہی سوچ کے کہ شاید ان کی دیواروں کی اونچائی کی وجہ سے پریشانیاں ہم تک نہیں پہنچیں گی۔ اب ان سے کچھ ایک درجہ اوپر، اب ان لوگوں کے پاس دین کا وہ غلبہ نہیں ہے، روشن قلب نہیں ہے، ایمان کا نور نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا چیز نظر آئے گی؟ یہ بائی ڈیفالٹ بول لیں، آٹومیٹکلی بول لیں، یا جیسے مرضی جو سا لفظ آپ کو بہتر لگے، پر میرے مطابق بائی ڈیفالٹ لا محلہ ان کے پاس اولاد کے علاوہ اب کچھ نہیں بچا۔ زیادہ تر میں یہی سنتا ہوں، بس اولاد کی بہتری، اولاد کا فیوچر، اولاد کا آنے والا وقت، اولاد 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 اور اولاد، اس کے علاوہ اور بائی ڈیفالٹ ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک تو وہ چھرا چھانٹ ہے جس نے شادی نہیں کی، یا عورت ہے جو شادی سے ہی بھاگتے ہیں، نہیں رہتے، کئی وجوہات بیان کرنے کے بہانے ڈھونڈ کے، اور اگر ان کے پاس کر لی تو اب ان کے پاس کیا بچا؟ صرف اولاد۔ اولاد بائی ڈیفالٹ ان کے پاس رہ جاتی ہے۔ تو اب ان کا نصب العین کیا ہے؟ ان کے لیے اچھے سے اچھے کھانے کا بندوبست کرنا، رہن سہن، اونچے محل، ان کے لیے اچھے فیوچر، اب اس کے لیے اچھی پڑھائیاں، اونچے اونچے سکول، اب اس کے لیے اب وہ بھی وہی کام کریں گے جو وہ پہلے اس سے ایک درجے نیچے کے لوگ کر رہے تھے۔ وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے تھے کمانے کے لیے، اور یہ لوگ ان کی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اچھے سے اچھے سکول میں جانے کے لیے پھر سفارشیں، رشوتیں، ان کے اچھے رہن سہن کے لیے کمائی کرنا، حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دینا، ان کو اچھے سے اچھا رہن سہن کے ساتھ اونچے باغات، جیسے کہ مثال کے طور پر وہ لوگ، جیسے کہ اس آیت میں واضح طور پر اشارہ کر دیا کہ وہ لوگ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتے تھے، گھر میں آتے تھے، اونچے اونچے گھر دیکھ کے، بڑے بڑے ہرے بھرے گھر دیکھ کے بہت خوش رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ دیواریں کھڑی کر دی تھی ان کے ارد گرد کہ ایسی پریشانیاں ہم تک نہ پہنچ سکے۔ تو یہ لا محلہ ان کے اندر یہ بات آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جائے گی کہ اب اولاد کی ہی خوشی، اب اولاد کی خوشی کے لیے ان کو کوئی روک ٹوک نہیں کریں گے، ان کو جو دل کرنے میں آئے گا وہ کرنے کی اجازت دیں گے، بس ان کی ہی خوشی، اور ان کی خوشی کے لیے چاہے دین اسلام کا نیست و منبوذ ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کوئی غلط کام کیوں نہ کرنا پڑے۔ جیسے کہ آج کل شادیوں بیاہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ماں باپ اولاد کے ہاتھوں مجبوری کی شکل اختیار کرتے ہوئے تمام فحاشی کے وہ معاملات کھول دیتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، جس سے بربادی ان کا مقدر بن جائے۔ جیسے کہ مسجدوں میں جا کے فوٹو شوٹس کرنا، بے حیائی کے ڈانس کرنا، اور کھانے کھلا کے ان کو شائع کرنا، وہ نکاح مسجدوں میں جا کر اس کی بے حرمتی کرنا، مسجد کی بھی بے حرمتی، کیونکہ وہ ایسا لباس پہننا، محرم نہ محرم کا وہ تو وہ تمام چیزوں کے خوشیوں کے معاملے کے لیے اپنے دین اسلام کا گلا گھونٹ دے دیں، اور بچوں کی خوشی کے لیے اور ان کو عیش و آرام کے لیے ان کو فحاشی کے معاملے میں ڈال دینا، اور پھر ان کو روک ٹوک بھی نہ کرنا۔ یہ لا محلہ ان میں پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ اس کا برعکس پھر کیا ہوتا ہے؟ خرابیاں، خباثتیں، بے ایمانیاں، پریشانیاں، پھر کیا فائدہ؟ جس کا میں ایک آلٹرنیٹیو جواب دیتا ہوں کہ جب خود ہی تم نے تربیت کر دی خراب، جہاں دین اسلام کے احکامات کو تم نے پاؤں کے نیچے روندا، اور پھر اولاد کو آگے کیا جو کہ تمہاری آزمائش تھی، ہم تمہیں آزمائیں گے اولاد کے ذریعے، رزق کے ذریعے، دولت کے ذریعے، اور تم نے آزمایا، اور تم نے اس آزمائش میں ناکامیابی حاصل کی، زیرو کیا، اور اب تم مانگتے ہو کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک کر دے، درست کر دے، جیسے بھی ہیں ہم تیری امت میں سے ہیں، ان کو ہی بس درست کر دے، ان کو کیسے نیک کر دے؟ جب محنت کا ٹائم تھا تم نے تو نہ کیا، نہ تم نے اپنی بیوی کو ترغیب دی کہ تمہارے پیٹ میں اولاد ہے تو کچھ پڑھ لو،
کچھ سمجھ لو، کچھ سن لے وہ. ہاں یہ جو تم پڑھائی کے جو علم کے جو لائبریریاں دماغ میں کھڑی کر لیں، آج اتنے دن کا ہے، یہ اتنے دن کا ہو گیا ہے، اب یہ سن رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تب تمہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ قرآن مجید بھی سنتا ہے. وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اس نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ جبکہ اس کے برعکس وہ نیک لوگ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، ان کے بارے میں سنو. سورۃ طور آیت نمبر 26. قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین. وہ تو اپنے گھر میں ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، خوف زدہ رہتے ہیں، جبکہ یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، روک ٹوک کوئی نہیں، آزادیاں ہیں. انڈیپینڈنٹ کے نام کے اوپر جو فحاشی کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، وہ اصل میں آپ کی کمیونٹی نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ فحاشی ہے. یہ وہی نیکی کے معاملات ہیں یا برائی کے معاملات ہیں جو آپ روح میں اس کے جذب کر رہے ہیں. ظاہری طور پر تو کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ فحاشی، وہ بے حیائی، وہ محرم کا کوئی معاملہ تو میں کو فی الوقت ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا، پر وہ روح میں جذب ہو رہا ہے. ایک وقت آئے گا وہ ایکٹیو ہوگا. سورۃ القاف آیت نمبر 49 جس کے اندر بیان کیا گیا، جب وہ کتاب تمہارے سامنے لا رکھ دی جائے گی، وہ ایسی کتاب ہوگی جس میں ذرہ برابر بھی چیز چھپی نہیں ہوگی، واضح طور پر ہوگی، تب تم چیخ اٹھو گے یہ کس قسم کی کتاب ہے جس نے ہماری چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہ چھوڑی. قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین. تو وہ کہیں گے جب ہم اپنے گھر والوں میں رہتے تھے تو بڑے ڈہرے ہوئے اور سہمے ہوئے رہتے تھے، راتوں کو روتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعائیاں دیتے تھے، اپنی اولاد کو منع کرتے تھے، روکتے تھے، ٹوکتے تھے، حلال اور حرام میں تمیز سکھاتے تھے، اچھی اور بری بات میں تمیز سکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بتاتے تھے، اور ساتھ ساتھ اس کے غفور اور رحیم ہونے پر بتاتے تھے، پھر قہار ہونے پر بھی بتاتے تھے کہ اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے. تم سن لو کہ تم میرے لیے آزمائش بن جاؤ گے. اولاد کو کہتے تھے تم میرے لیے آزمائش ہو. رزق، دولت ان کے لیے آزمائش تھی. جہاں عیش و آرام آتا تھا، یہ بات نہیں ہے کہ ان میں اور ان میں یہ بہت گہرا فرق تھا. وہ بھی کماتے تھے، یہ بھی کماتے تھے. محنت تو تم دونوں کے مقدر میں ہے، چاہے ایمان والا ہے یا بے ایمان بھی ہے، دونوں میں ہاتھ میں مقدر میں محنت ہے. مگر جب یہ کما کے لاتے تھے نیک، تو وہ اپنی اولاد کو کہتے تھے دیکھو یہ عیش و آرام ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ان سے باز رہنا، ان کا عادی مت ہو جانا. اور روکتے تھے یہ مت کرو، اس سے یہ ہو جائے گا، کمی پیدا ہو جائے گی، پریشانی آ جائے گی، کھینچ ہو جائے گی. یہ جو چاہو مرضی کرو، تو میں کوئی کچھ کہنے والا نہیں، اگر کچھ ہوگا میں کھڑا ہوں نا آگے، کوئی پریشانی. اور اگر کچھ آ بھی گیا تو یہ اونچی اونچی دیواریں کس لیے ہیں؟ پریشانی ہم سے بہت دور ہیں. جبکہ ان کو یہ گمان تھا، بوڑھے لوگوں کو یہ لگتا تھا، ان لوگوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم نے کبھی واپس نہیں جانا، ہمارا کوئی کام ہی نہیں، ہم واپس کہاں جائیں گے، ہمیں یہاں سے کمی پڑ جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کوئی کمی ہمارے اندر نہیں ہوگی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ بات تمہیں لگتا ہے. سورۃ القیامہ آیت نمبر 36 جس کے اندر واضح طور پر چاہے وہ نیک ہیں چاہے دوسرے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں 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 نہیں، اس سے پورا حساب لیا جائے گا. ہر انسان سے پورا حساب لیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، سوائے اس کے جس نے اپنے روح کو تازہ رکھا، تر و تازہ رکھا، ایمان سے بھرا ہوا رکھا، اور ایک وہ جس نے اپنی روح کو جسم میں دفن کر دیا. تو حساب تو بھائی سب سے ہوگا. یہ اصل میں انسان کی سوچ ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس نے واپس نہیں جانا، مگر ایسا نہیں ہے. بے شک تم نے جانا ہے، پر اچھا بزنس مین، اچھا سمجھدار انسان،
کامیاب انسان، کامیاب عورت، کامیاب خاندان، کامیاب بندے، کامیاب اولاد وہی ہے جو یہ سمجھ لے اس بات کو کہ جانا تو ہے، وہاں جا کے کامیابی حاصل کر لی تب ہی ہم کامیاب ہیں، ورنہ اصل میں تو ہم خسارے میں رہیں گے۔ تو یہ ہے فرق ایک غافل انسان کا اور ایک نیک انسان کا، کہ جب وہ کماتا ہے، لاتا ہے، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا، بے خوفی سے رہتا ہے اور اپنی اولاد کو کوئی روک ٹوک نہیں کرتا، جبکہ یہ روکتا ہے، ٹوکتا ہے، پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے، اب یہ ہونا ہے، اب وہ کرنا ہے، وہ ان کو اور ان میں فرق ڈالتا ہے۔ یہ رہتے ہیں ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعائیاں دیتے ہیں، اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں تو امید ہے کامیابی حاصل ہوگی، ڈرے رہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم کہاں کھڑے ہوں گے، ہماری اولاد کہاں کھڑی ہوگی، صرف اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے بھی ڈرتے ہیں، اور اہل و عیال کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، جبکہ یہ لوگ نہ کسی کے معاملے میں بولتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جس طرح آج کل بولتے ہیں ہم کسی کے معاملے میں نہیں بولتے، اور اس کے بحاف کے اوپر وہ سب سے خاموشی اختیار، اسی وجہ سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا فرق ہے سورۃ الانشقاق میں جو بیان کیا گیا، کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں اور اہل و عیال میں بہت خوش رہتے تھے، مگن رہتے تھے، جبکہ یہ لوگ ڈرے رہتے تھے۔ تو یہاں پر میں اپنی ان بھائی اور بہنوں کو ایک طرف تو خوشخبری دیتا ہوں، مہربانی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو دین پر چل رہے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ ایک مکمل کتاب ہے، یہ ہے مکمل معجزہ۔ اب کوئی اونٹنی نہیں آنی، اب کوئی پہاڑ نہیں پھٹنا، اب کچھ بیچ میں سے کچھ نکل نہیں آنا، کچھ معاملات نہیں چل پڑنے۔ اب جو کچھ ہے تمہارے سامنے ہے، ایمانداری کا پیمانہ بھی تمہارے سامنے ہے، اپنے رب کے ساتھ ایماندار ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایماندار ہو، اپنے نبی کے ساتھ، اپنی نبی کی امت ہونے میں ایمانداری اختیار کرو، اپنے اولاد کے لیے ایماندار ہو، اپنی ماں باپ کے لیے ایماندار ہو، اگر کچھ نہیں کما رہے تو دین کما کے ان تک پہنچاؤ، اور اگر کچھ کما رہے ہو تو اچھی راہ سے کماؤ تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو، اور اپنے اہل و عیال کو نیکی کی ترغیب دو، دین کا مذاق مت اڑاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے پردے کی تو اس کو مکمل کرو، نہ کہ آنکھوں میں اور چہروں پر فاؤنڈیشنوں کے بہار لگا کے خوبصورتی کو واضح کرنا اور پردے کے نام کے اوپر فحاشی کا نیا اڈا کھولنا، یہ مت کرنا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں میں حیا رکھی ہے تو آنکھوں کو نیچے رکھو، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کہتے ہوئے گزر جاؤ، مت دیکھو ایسی چیزوں کو، اور اپنی اولاد اور اپنی ماں باپ اور اپنی بیوی کے ساتھ ایمانداری اختیار کرو۔ یہی ہے تمہارا دین، اور یہی ہے فرق دین میں زندگی گزارنے کا۔ اس کو ڈرا ہوا نہیں کہتے، اس کو اللہ تعالیٰ کا نیک انسان کہتے ہیں، جو حکم جو طریقہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر سورۃ طور میں کہا کہ یہ لوگ ڈرے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں اپنے اعمال کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔